جی آپ یہ فرمائیے کوئی ایسی بات زندگی میں جو آپ کو گلٹ میں مبتلا رکھتی ہو، کانشیس ضمیر سے نا کچوکے لگاتا رہتا ہو کہ جی علی یہ مجھ سے زندگی میں اس معاملے میں غلطی ہوئی؟ اب شادی کے بعد مجھے لگتا ہے میرا جو میاں ہے عمران، جیسے پہلے مجھے لگتا تھا کانفیڈنٹلی میں ٹی وی پہ بیٹھ کے بہت دفعہ کہہ دیتی ہوں کہ میں نے بہت سارے رشتوں کو نہ کی، شادی میری لیٹ ہوئی، اٹس آبویس سی بات ہے، میں نے بہت ساری حرکتیں ایسی کی ہوں گی جس کی وجہ سے میں ایکسیپٹ نہیں کر پا رہی تھی. مجھے لگتا ہے پیرنٹس کا ریلیشن شپ بھی وہ اتنا پرفیکٹ نہیں گزرا، تو یہ بھی میرے اندر ایک خوف تھا. رشتے سے ڈر گئی تھی آپ؟ اس رشتے سے ڈر گئی تھی میں، اور بڑی پرفیکشن والی ایک معاملات کی طرف چل پڑتی ہے انسان کی، جو آپ کا وہ ہوتا ہے. سو وہ مجھے لگتا ہے اب شادی کے بعد جو ایگزیکٹلی جن چیزوں سے میں ڈرتی تھی، اور عمران کی میرے میاں کی دو ایکسٹریم سائڈس ہیں اور مجھے لگا کہ یہ میرا ایک صرف خوف تھا، یہ میرا ایک صرف خوف تھا. اس چیز کو ایکسیپٹ میں نے ہی کرنا ہے. آپ کبھی کسی کو بدل نہیں سکتے. آپ کبھی بھی کسی انسان کو جو آپ بدلنے کی کوشش کرتے ہو، چاہے وہ مرد عورت کو کرے یا عورت مرد کو کرے، یہ ایک سب سے بڑی بیوقوفی ہوتی ہے. آپ کو چیزوں کو ایز اٹ از ایکسیپٹ کرنا ہوتا ہے کسی بھی ریلیشن شپ میں. سو یہ اب آ کے مجھے ہوتا ہے کہ چلو دیر آئے درست آئے. ایک بہت بہترین خاوند ہے میرے پاس، میرے دوستوں کی طرح، جن کو پیار سے میں سمجھتی ہوں کہ آپ کوئی بھی بات کہہ دو، he understood that. مگر اس ریلیشن شپ میں جیا علی کی ریڈ لائن کیا ہے؟ اچھا، یہ ریڈ لائن میں نے اب ختم کرنی ہے. کرنی ہے؟ کرنی ہے. اچھا، وہ آزادی دے دینی ہے. ہاں، آپ کسی کو باندھ کے رکھنا یا شرطوں پہ ریلیشن شپ نہیں چلتے، کبھی بھی نہیں چلتے. اس میں تکلیف آپ ہی کو ہوتی ہے اینڈ آف دا ڈے. جو آپ جتنا زیادہ ایکسیپٹ کریں گے کسی سے، دوسرے سے، وہ کبھی بھی کمپلیٹ نہیں ہوتا. سو یہ جو ریڈ لائن ہم کھینچتے ہیں نا، یہ بڑی خطرناک ہے. اگلے کے لیے نہیں ہوتی، آپ کے اپنے لیے ہوتی ہے. آپ تکلیف میں چلے جاتے ہیں کیونکہ وہ پرفیکشن تو کبھی بھی نہیں آ سکتی. سو یہ عادت میں نے بھی ود ان 2-3 ویکس میں، یہ ہمارے جھگڑے ہوتے، چھوٹے موٹے جھگڑے ہوتے، تو یہ میں نے سیکھ لیا ہے، اور سیکھنا اب اس پہ میں نے عمل کرنا شروع کیا. تو ریڈ لائن مٹا رہی ہیں آج کل آپ. آف کورس. جیا علی صاحبہ کی زندگی کا اتنی اچیومنٹس ہیں، مختلف شعبوں میں آپ نے کام کیا، ہر شعبے میں آپ کو بہت سارے سپر ڈوپر ہٹس ملے، کامیابیاں ملیں، مگر اور بھی بہت کچھ ہوگا زندگی میں، اور بھی بہت شیڈز ہیں زندگی کے، اور بھی بہت رشتے ہیں، اور بھی بہت ابھی تو مجھے لگتا پہلو ہیں. ہے زندگی شروع ہوئی ہے. مجھے اب لگتا ہے آج آپ سے بات چیت کرنے کے بعد مجھے اور کتنی کلیئرٹی آئی ہے، اور مجھے لگتا ہے زندگی اب شروع ہوئی ہے. میں اس پیس پہ چل رہی ہوں. عزت افزائی کا شکریہ. میموریبل مومنٹ آپ کی زندگی کا جو میں بھی مس بھی کرتی ہوں بہت زیادہ اب آ کے، میں جو میرا بھائیوں کے ساتھ کھیلنا تھا نا، وہ میں بہت مس کرتی ہوں ابھی بھی. جو چھٹیوں میں ہم لوگ درختوں پہ چڑھتے تھے، جامن بہت مجھے پسند ہے. آج کل پھر جامن کا ویدر آ گیا ہے، تو جامن کھانا اور وہ جو بچپن میں کھیلنا تھا نا بھائیوں کے ساتھ، دیٹ آئی مس اے لاٹ سیریسلی. جیا علی صاحبہ کی زندگی کا سب سے غمگین لمحہ؟ اللہ، کئی ہیں. یہ ایک تو ایک امی کی ڈیتھ پروبیبلی، اور جو میرے پیرنٹس کی سیپریشن. اس وقت کیا عمر تھی آپ کی؟ آئی واز اونلی آئی تھنک 6 سال. اگر میں آپ سے یہ پوچھوں، جن پیرنٹس کے ہاں سپریشن ہو رہی ہے، ہو سکتی ہے، یا وہ بات کرتے ہیں، ان کو وہ 5 سال کی بچی بتا سکے کہ اس پر کیا بیتتی ہے، تو ہو سکتا ہے کچھ سپریشنز رک جائیں اس 5 سال کی بچی کی بات سن کے. وہ 5 سال کی بچی کیا دیکھتی تھی، کیا فیل کرتی تھی، اس کو آپ پینٹ کر سکتی ہیں، بیان کر سکتی ہیں؟ بہت خوف. ایسی چیزیں جو ہم بچے، اب اس عمر کے بچے جو ہیں، میں ان کو دیکھتی ہوں تو میں ان پیرنٹس سے کہتی ہوں کہ بھائی یہ اچھا ٹاکسس جو ریلیشن شپ ہوتے ہیں نا ماں باپ کے، اس میں سب سے زیادہ بچے سفر کر رہے ہوتے ہیں. اگر ماں باپ خوش نہیں ہیں تو جیسے میری بہت لیٹ شادی ہوئی، جسٹ بیکاز آف آئی واز گاٹ اسکیئرڈ آف دس ہول
whatever happened. ان دونوں کے لیے اچھا تھا یا برا تھا, صحیح تھا یا غلط تھا, میں اس کے بارے میں کوئی ایسی میں نہیں سمجھتی کہ میں جج کروں اس چیز کو. لیکن جو بچے جس تکلیف سے گزرتے ہیں, اس چیز کا ماں باپ, ساری ذمہ داری ماں باپ کی ہوتی ہے اور رشتہ داروں کی, جو آس پاس کے رشتہ دار ہوتے ہیں. کیا وہ 5 سال کی بچی کیا فیل کرتی تھی اس وقت اتنا اندھیرا ہوتا ہے اور اتنی گھبراہٹ ہوتی ہے اور اتنی کنجیشن ہوتی ہے اندر, یو نو, اور وہ بہت تکلیف دہ, وہ بیان نہیں کر سکتے آپ ان چیزوں کو, یو نو. یہ فرمائیے سب سے بٹر مومنٹ زندگی کا. آئی واز ینگ اور ماڈلنگ نئی اسٹارٹ کی تھی. اس وقت مسرت آپا کے ساتھ کچھ انڈرسٹینڈنگس ہوئی تھی اور میں اس کو ایکسپلین نہیں کر پاتی تھی بیکاز میں بہت کم بولتی تھی. بچپن میں زیادہ بات چیت نہیں کرتی تھی. کہیں شاید میری بھی غلطی ہوگی اور کہیں دیکھنے سننے والوں کی غلطیاں بہت ساری ہوتی ہیں اور آپ یوز ہو جاتے ہو, یو نو. وہ بھی بہت ڈسٹرب تھیں ان دنوں مسرت آپا, اور اللہ کا شکر ہے کہ بعد میں نے اتنے صبر سے اس چیز کو گزارا. امی کی پرورش ایسی تھی, میرے اسٹیپ فادر بہت سمجھداری سے انہوں نے اس چیز کو لے کے چلے. تو پھر مجھے یاد ہے کہ مسرت آپا کی میری جب بہت لیٹلی کہیں شو پہ ملاقات ہوئی, سو وی ہگڈ ایچ ادر. کوئی اختلاف ہو گیا تھا آپ دونوں کا؟ جی. اچھا ٹھیک ہے, مگر وہ پھر ایمیکیبلی, وہ پھر بہت ٹائم لگا لیکن وہ اللہ کا شکر. مگر وہ جو ان سے اختلاف تھا وہ آپ کی تلخ یادوں میں, وہ بہت تلخ یاد, بیکاز میں بہت چھوٹی تھی اور میں اس چیز کو ایکسپلین نہیں کر سکتی تھی. کہیں اگر میرے سے کوئی غلطی ہوئی یا مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی, وہ بہت بڑی بات بن گئی تھی. اور بعد میں سب نے ریئلائز کر لیا کہ اگر میرے پہ جو الزامات لگائے جاتے تھے اس دور میں, اگر وہ واقعی میری پرسنالٹی ہوتی تو میں شاید اب تک اس کو ویسے ہی لے کے چل رہی ہوتی. اچھی بات یہ ہے کہ آپ کا فرمانا یہ ہے کہ پھر ریکنسلیشن ہو گئی اور دونوں, بہت زبردست, بہت اچھی بات ہے کہ دو لوگ آپس میں, کوئی دوسرا بیچ میں نہیں پڑا, کچھ نہیں ہوا. ون ٹو ون جو ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے اور وہ جو ایک رسپیکٹ کا ایلیمنٹ ہے مسرت آپا کے لیے, وہ آج بھی میرے لیے اسی طرح ہے. ان ساری ایشوز ایک طرف, لیکن وہ جو جس طرح انہوں نے مجھے ماڈلنگ میں ہیلپ کیا, میری امی سے اجازت لی, سب کچھ لیا, وہ میں نے ٹوٹلی دونوں چیزوں کو ڈفرینٹ آہستہ آہستہ کر لیا, کیونکہ میں نے بہت سارے لوگوں کو بیچ میں پڑھنے نہیں دیا اس لحاظ سے. یہ میں آپ کے اس تجربے سے, اب میں اس آپ کے اور مسرت صاحبہ کے حوالے سے کچھ نہیں پوچھ رہا, میں صرف یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ جو لوگ بعض اوقات ساری زندگی اختلاف ہو جاتا ہے, انسان ہے, آپ کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے, دوسرے کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے, مگر ہم اس کو پالے رکھتے ہیں, مرتے دم تک پالے رکھتے ہیں, کہ میرے جنازے تھے بنا ہی, یا میں نہیں جانا. آپ نے اسے, تو انہوں نے, آپ کا کہنا یہ ہے کہ اس کو ختم کیا, حق کیا, ملے. یہ کیسے کر پاتا ہے انسان؟ اس کے لیے کس قسم کی ریاضت, کس قسم کا رویہ ہونا چاہیے, کس قسم کی سوچ ہونی چاہیے جو آگے بڑھ کے ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑ دے؟ لوگ کبھی کبھی جو ہے نا یہاں سے گھٹ جاتے ہیں, اندر سے سخت ہو جاتے ہیں, یو نو. آپ اندر سے ان ساری تلخیوں کی جو آپ کے ایک ایکسپیرئنس ہوتا ہے وہ آپ کو بہت سخت کر جاتا ہے, یو نو, اندر سے سخت کر جاتا ہے, تو آپ اس کو معاف نہیں کرنا چاہتے, یو نو. بیسک تو یہی ہے. جی, تو اندر سے نرمی کیسے پیدا کی جائے کہ آپ معافی کی طرف جائیں یا دوبارہ گلے لگانے کی طرف جائیں؟ ہم لوگ کچھ کورسز بھی کرتے ہیں. اچھا, میں کچھ کورسز ہیں جو آپ کے اندر سے جو سانس کی مشقوں کے ذریعے آپ کے باڈی میں جہاں جہاں آپ کی انرجی بلاک ہے, یو نو, یہ انرجی کی بلاکیج ہوتی ہے کہ بہت ینگ ایج میں اگر اس طرح کے ٹراما سے آپ گزرے, ماں کے پیٹ میں رہتے ہوئے آپ اس طرح کے ٹراما سے گزرے, تو اس میں جو پرانی ہزاروں سال پرانی ٹیکنیکس ہیں سانس کی, بریدنگ کے حوالے سے, فزکس کے حوالے سے, ایسے کورسز ہو رہے ہیں. تو آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ جو معاف کرنے میں یوگا معاونت کرتا ہے, یہ کہہ رہی ہیں آپ؟ اچھا. بریدنگ, میڈیٹیشن اور مراقبہ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی, میں نے اپنے ابو کی جو ساری, میں آپ کو سٹوری سنا رہی ہوں, میں نے 30 سال بعد اس کورسز کو 2 3 4 5 دفعہ, جو میری سارے ایشوز تھے نا, جو سارے امی کے ساتھ وہ جو سارے معاملات چل رہے تھے, وہ سارے میرا غصہ تھا میرے اندر, یو نو. اس 5 سال کی بچی کا وہ غصہ تھا اندر, جو کام میں بھی ایشو کرتا تھا, جو ہیلتھ میں بھی ایشو کرتا تھا, ہر رشتے میں. میں نے 30 سال بعد اپنے باپ کو جا کے, اسپیشلی لنڈن جا کے معاف کیا تھا. اور کتنے عرصے بعد آپ گئی تھی ملاقات؟ آلموسٹ کوئی 28-29 سال کہہ سکتے. تو آپ نے 30 سال کے بعد دیکھا اپنے والد؟ جی. تو آپ جب والد کے پاس گئی تو وہ ایکسپیکٹ تو نہیں کر رہے ہوں گے؟ نہیں, he was so happy, we cried so much, ہم اتنا روئے دونوں
باپ بیٹی اتنا روئے, اور وہ دن مجھے آج بھی نہیں بھولتا. آئی ریممبر لنڈن میں وہ بارش اتنی سخت ہو رہی تھی اور ہمیں دونوں باپ بیٹی کو پرواہ ہی نہیں تھی کہ بارش ہو رہی ہے, اینڈ وی ور بالکل کھلے آسمان کے نیچے بھی, ایک فلمی سین تھا, وی ور کرائنگ. سو دس از لائف. بہت بہت شکریہ جیا, تھینک یو سو مچ. آپ تشریف لائیں, بہت دل سے آپ نے باتیں کی. آئی ہوپ کہ لوگ اس سے بہت کچھ سیکھیں گے. تھینک یو سو مچ, بہت اچھا لگا. بہت شکریہ. اور اس شو میں آنا, اور اس کا جو نام ہی ہے زبردست, اور مجھے لگتا ہے کہ جو پورا کانسیپٹ ہے اور جس طرح آپ اس کو لے کے چل رہے ہیں, ہم ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ کب کسی پرسنالٹی یا کسی نون آدمی کے ایکسپیرینسز سے سیکھیں. سو آپ کا شکریہ کہ آپ ایسا شو لے کے چل رہے ہیں, اور اتنی تلخ باتیں جو ہم کبھی کبھی اپنے آپ سے بھی نہیں کرتے, اور آپ کے سامنے آ کے بالکل مزے سے آسانی سے کر جاتے ہیں. سو ایز اے ہوسٹ آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے مجھے بلایا. تھینک یو سو مچ. میں سمجھتا ہوں اتنا زبردست شو, پلیز اسی انداز سے اس کو کرتے رہیے. تھینک یو سو مچ جیا. اور ناظرین, یہ تھا آج کا زبردست. اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کیجیے گا. جیا نے جو بات کی, اسی کو ایک شعر میں نے ڈائسیکٹ کر کے بیان کرنے کی کوشش کی تھی کہ دو الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں. ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم جس کو خوشی سمجھ رہے ہیں وہ خوشی نہ ہو, وہ صرف ایک کامیابی ہی ہو جو بلبلے کی طرح کچھ عرصے میں ختم ہو جائے گی. اور اصلی خوشی جو ہے وہ کہاں ہے؟ وہ باہر تو ہوتی نہیں ہے, یہ طے ہے کہ وہ اندر ہی ہوتی ہے. اور وہ بعض اوقات, بلکہ بیشتر اوقات, کامیابی کی محتاج نہیں ہوتی ہے. وہ خلوص کی, پیار کی, رشتوں کی, جس پیشن کو آپ فالو کرنا چاہتے ہیں اس میں پیسہ ہے کہ نہیں ہے, وہ اس کی محتاج ہوتی ہے. کامیابی تو ہے, خوشی نہیں ہے. کامیابی تو ہے, خوشی نہیں ہے. جیسی سوچی تھی زندگی نہیں ہے. اور آدمی تیرا اعتبار کہاں, ہاں ابھی تھا ابھی نہیں ہے. اور تیری ہر بات کس لیے مانے, تیری ہر بات کس لیے مانے, یہ محبت ہے نوکری نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. آپ نے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کیجیے گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.